بلوچستان کے ایک پسماندہ گاؤں بلیدہ کا منظر، کچی گلیاں، مٹی کے مکان اور چاروں طرف سناٹا، ایک کھلا صحن جس کے درمیان ایک لکڑی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ صبح کی روشنی میں صحن کی دیواروں پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ صحن کے ایک طرف ایک جوان لڑکی ماہنور بلوچ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے پڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہے، چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ قریب ہی اس کا بھائی جمال بلوچ اور چاچا وشدل کھڑے ہیں۔ دونوں کے چہروں پر سختی اور غصہ ہے۔ شمسا جو صرف 16 سال کی ہے، کمرے کی کھڑکی کے پیچھے چھپی سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا ہے۔ مانور رندھی ہوئی آواز میں گڑ گڑائی، بھائی، چاچا، خدا کے لیے رحم کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جمال سخت لہجے میں بولا، چپ، اپنی زبان بند رکھ، خاندان کی عزت پر داغ لگا کر اب معافی مانگ رہی ہے۔ وشدل غصے سے بولا، تو سمجھتی تھی ہم تیری بے حیائی برداشت کریں گے؟ ہماری عزت خاک میں ملا دی تو نے۔ مانور روتے ہوئے بولی، قسم ہے مجھے اللہ کی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، عبداللہ سے صرف بات کر رہی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ جمال چلاتے ہوئے بولا، بس، ہمارے گاؤں میں لڑکیاں غیر مردوں سے بات نہیں کرتی، تیری باتوں نے ہمارا سر جھکا دیا ہے۔ شمسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ دیوار سے لگی کانپ رہی ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، مگر آواز نکالنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ مانور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، مجھے مت مارو بھائی، مجھے جینے دو، میں اماں کی قسم کھاتی ہوں آئندہ کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ وشدل سرد لہجے میں بولا، تو نے اماں کی قسم کھائی مگر اماں کی تربیت کو شرمندہ کر دیا، اب قسموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مانور روتے ہوئے گڑ گڑائی، چاچا، مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ جمال بولا، غیرت کے نام پر رحم نہیں کیا جاتا مانور۔ وشدل آگے بڑھتا ہے اور ایک مشل کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر صفاکی جھلک رہی ہے۔ مانور کی چیخیں گونجتی ہیں، مگر گاؤں کے خاموش دیواریں ان چیخوں کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ مانور بولی، نہیں، مجھے زندہ مت جلاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، اللہ کے واسطے مجھے بخش دو۔ جمال بولا، تو نے ہمیں مرنے جیسا کر دیا، اب تیری باری ہے۔ وہ دونوں مانور کو لکڑی کے ڈھیر پر باندھ دیتے ہیں۔ مانور کی چیخیں اور آہیں بلند ہو جاتی ہیں۔ مانور چلاتے ہوئے شمسا کو پکارنے لگی، شمسا، شمسا، بچا لے مجھے۔ شمسا اپنا نام کی پکار سن کر اور زیادہ کانپنے لگتی ہے۔ وہ روتی ہے مگر کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتی۔ جمال آگے بڑھ کر مشل وشدل کو پکڑاتا ہے۔ وشدل وحشیانہ لہجے میں بولا، اب یہ آگ اس کی بے حیائی کو جلا دے گی۔ شمسا اپنے نام کی پکار سن کر اور زیادہ کانپنے لگتی ہے۔ وہ روتی ہے مگر کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتی۔ جمال آگے بڑھ کر مشل وشدل کو پکڑاتا ہے۔ وشدل وحشیانہ لہجے میں بولا، اب یہ آگ اس کی بے حیائی کو جلا دے گی۔ وشدل مشل کو لکڑیوں پر پھینک دیتا ہے۔ شعلے فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ آگ سرخ لپٹیں بن کر مانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی چیخیں پورے گاؤں میں گونجتی ہیں۔ مانور تڑپتی ہوئی چلائی، اللہ، یا اللہ، مجھے بچا لے۔ شمسا دیوار کے پیچھے سے اپنی بہن کو جلتے دیکھتی ہے۔ اس کا جسم خوف سے لرز رہا ہے، اس کے لب کپ کپا رہے ہیں۔ وہ اپنی چیخ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگتے ہیں۔ شمسا اپنے آپ سے سرگوشی کرتی ہے، مانور باجی، معاف کرنا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مانور کی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہیں۔ شعلے بلند ہوتے ہیں اور صحن میں صرف جلتی ہوئی لکڑیوں کی چٹکنے کی آواز رہ جاتی ہے۔ وشدل اور جمال ایک دوسرے کو فخر بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جمال بولا، اب ہماری عزت بچ گئی۔ وشدل بولا، یہی انجام ہونا چاہیے ہر اس بے غیرت لڑکی کا جو ہماری عزت کو داغدار بنائے۔ دونوں آگ کے الاؤ کو دیکھتے ہیں جبکہ شمسا چپ چاپ دیوار کے پیچھے چھپی کانپ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک چنگاری بھی دکھائی دینے لگتی ہے، انتقام کی چنگاری۔ رات کا وقت، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ، پرانے بستر پر شمسا بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ سامنے زمین پر اس کی ماں زینب بیٹھی ہے۔ زینب کا چہرہ بے حسی اور خاموشی کا مرقع ہے۔ گھر کے باہر مکمل خاموشی ہے مگر شمسا کے دل میں مانور کی چیخیں اب بھی گونج رہی ہیں۔ شمسا روتے ہوئے بولی، اماں، آپ نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے مانور باجی کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟
زینب سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی، بیٹی، ماں کا دل تو ٹوٹ گیا ہے مگر زبان پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ یہاں عورت کا بولنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ شمسہ غصے اور دکھ سے بولی، کون سا گناہ؟ باجی نے کون سا جرم کیا تھا؟ صرف کسی سے بات کرنا جرم ہے؟ کیا بھائی اور چچا کو اللہ کا خوف نہیں آیا؟ زینب نظر چراتے ہوئے بولی، یہاں خوف صرف لوگوں کا ہوتا ہے، اللہ کا نہیں۔ یہاں عزت کا مطلب عورت کی خاموشی ہے۔ اگر میں بولتی تو میں بھی اسی آگ میں جھونک دی جاتی۔ شمسہ حیرانی سے بولی، اماں آپ مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہی ہیں؟ زینب گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ہاں شمسہ، اگر تو نے زبان کھولی تو تجھے بھی وہی انجام ملے گا جو مانور کا ہوا۔ جمال اور وجدل کسی کو نہیں بخشتے۔ شمسہ سر ہلاتے ہوئے بولی، لیکن اماں انصاف، مانور باجی کے لیے انصاف؟ زینب مایوسی سے بولی، یہاں انصاف نہیں ہوتا بیٹی، یہاں بہنوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ماؤں کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ شمسہ دل میں عزم محسوس کرتے ہوئے بولی، صبح کا وقت بلوچستان کے بلیدہ گاؤں کے قریب سرسبز کھیت پھیلے ہوئے ہیں۔ سورج کی ہلکی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا کچا راستہ گزرتا ہے۔ ہوائیں ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ شمسہ بلوچ سبز رنگ کا دوپٹہ اوڑھے دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہیں جیسے رات بھر سوئی نہ ہو۔ دل میں غم کا طوفان لیے وہ کھیتوں کی اوٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عبدالرحیم نظر آتا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا شمسہ کے قریب پہنچتا ہے۔ عبدالرحیم فکرمند لہجے میں بولا، شمسہ، اللہ کا شکر ہے تو خیریت سے ہے۔ میں نے کل رات مانور کی چیخیں سنی تھی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ شمسہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، وہ مر گئی عبدالرحیم، وہ میری بہن مانور باجی تھی اور میرے بھائی اور چاچا نے اسے زندہ جلا دیا۔ عبدالرحیم حیرت اور دکھ سے بولا، یا اللہ، یہ کیسا ظلم تھا؟ شمسہ تو نے کچھ کہا؟ کسی کو روکا؟ شمسہ درد بھرے لہجے میں بولتی تو میرا بھی وہی انجام ہوتا۔ اماں بھی خاموش رہی۔ یہاں عورت کی زبان بند رہنی چاہیے، چاہے اس کی بہن کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ عبدالرحیم بے چینی سے سر جھکا لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غم ہے مگر وہ شمسہ کے مضبوط لہجے کو محسوس کر رہا ہے۔ عبدالرحیم بولا، شمسہ، اب تو کیا کرے گی؟ یہ ظلم یوں ہی نہیں رکنے والا۔ شمسہ پرعزم لہجے میں بولی، میں چپ نہیں رہوں گی عبدالرحیم، میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنی بہن کا بدلہ لوں گی۔ عبدالرحیم پریشانی سے بولا، بدلہ؟ لیکن شمسہ تو اکیلی لڑکی ہے، وہ ظالم ہے، طاقتور ہے، تو کیسے ان کا مقابلہ کرے گی؟ شمسہ سخت لہجے میں بولی، میں کمزور نہیں ہوں عبدالرحیم، میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کو جلایا گیا ہے۔ اس آگ نے میرے دل میں ایسا شعلہ بھڑکا دیا ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ عبدالرحیم شمسہ کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے۔ اسے شمسہ کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی طاقت نظر آتی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہتا ہے۔ عبدالرحیم بولا، اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں شمسہ، مگر تو اکیلی یہ جنگ نہیں لڑ سکتی۔ شمسہ نرمی سے بولی، مجھے تیری دعائیں اور تیرا ساتھ چاہیے عبدالرحیم، مگر میرا انتقام میرا اپنا ہوگا۔ میں اپنی بہن کی روح کو سکون پہنچا کر رہوں گی۔ ہوا تیز چلنے لگتی ہے۔ شمسہ دوپٹے کو سنبھالتی ہے اور عبدالرحیم کی طرف ایک آخری نظر ڈالتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے واپس گاؤں کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ عبدالرحیم وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہتا ہے، دل میں دعا کرتا ہوا۔ دوپہر کا وقت زینب و شمسہ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں چکن آلو کا سالن تھا اور گھر کی بنی روٹیاں جو شمسہ نے خود بنائی تھیں۔ شمسہ کا کھانے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں مانور آپی کا خیال مسلسل آ رہا تھا۔ شمسہ نے اپنی ماں سے کہا، میں چپ نہیں رہوں گی اماں، میں خاموشی کا کفن نہیں اوڑھوں گی۔ باجی کی روح انصاف مانگ رہی ہے اور میں اسے ضرور دوں گی۔ زینب کا دل کانپ جاتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ شمسہ کا چہرہ آنسوؤں کے بیچ عزم سے چمکنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی چنگاری بھڑک چکی ہے۔ رات کا وقت بلوچستان کے گاؤں بلیدہ کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ آسمان پر تارے جھلملا رہے ہیں۔ کچے گھروں کے بیچ ایک چھوٹا سا صحن ہے۔ صحن کے ایک کونے میں ایک پرانا سا چراغ جل رہا ہے جس کی مدھم روشنی میں شمسہ بلوچ بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر غم و غصے کا طوفان ہے۔ پاس ہی مانور کا پرانا دوپٹہ رکھا ہے جس پر جلے ہوئے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ شمسہ دوپٹے کو دیکھتی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ شمسہ آہستہ آواز میں بولی، باجی، تیرا درد میری روح میں اتر چکا ہے۔
تیری چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، میں اس آگ کو نہیں بھول سکتی۔ شمسا دوپٹہ اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اچانک اس کے آنسو تھم جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک عزم ابھرتا ہے۔ وہ کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ شمسا سخت لہجے میں بولی، جمال بھائی، چاچا وشدل، تم دونوں نے مانور باجی کو اس دنیا سے چھین لیا، مگر اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ شمسا صحن میں چلتی ہے جیسے اپنے دل میں قسم کھا رہی ہو۔ ہوا کے جھونکے تیزی سے چلنے لگتے ہیں جیسے فطرت بھی اس کے انتقام کی گواہ بن رہی ہو۔ شمسا پرعزم لہجے میں بولی، میں اس گاؤں کی خاموش بیٹی نہیں بنوں گی، میں اپنی بہن کے خون کا بدلہ لوں گی۔ تم دونوں کو وہی تکلیف دوں گی جو میری باجی نے سہی۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہے جیسے قدرت کو اپنا گواہ بنا رہی ہو۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں، صرف عزم ہے۔ شمسا بولی، قسم ہے مجھے مانور کی جلتی ہوئی آنکھوں کی، قسم ہے اس ماں کی جس کی زبان کو تم نے تالے لگا دیے۔ میں تمہیں ہر حال میں سزا دوں گی، تمہارا ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ چراغ کی لو ایک لمحے کے لیے تیز بھڑکتی ہے، پھر مدھم ہو جاتی ہے۔ شمسا کی پرچھائی دیوار پر دراز ہو رہی ہے جیسے اس کے ارادے کی شدت کو ظاہر کر رہی ہو۔ شمسا آخری الفاظ میں بولی، مانور باجی، تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میں تجھے انصاف دلاؤں گی۔ شمسا کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں مگر وہ اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما لیتی ہے۔ صحن میں سناٹا چھا جاتا ہے مگر ہوا میں انتقام کی گونج محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ دوپہر کا وقت، گاؤں بلیدا کے باہر ایک پرانا سا ڈیرا چھت پر ٹاٹ بچھا ہے اور پرانے برتن رکھے ہیں۔ وشدل، جو کہ گاؤں کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہے، اپنے 3 قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ سب کے سامنے کاوا اور سگریٹ رکھے ہیں۔ ماحول میں ہنسی، تمسخر اور بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ پہلا دوست، بڑی داڑھی والا، یار وشدل، تو نے سنا صدیق کی بیوی نے پھر گاؤں کے اسکول میں نوکری کی بات کی ہے؟ وشدل کہکا لگا کر بولا، بیوی ہے یا مالکن؟ اب عورتیں نوکری کے لیے باہر نکلیں گی تو عزتیں خاک میں ملیں گی۔ دوسرا دوست، جس کا جسم موٹا اور پیٹ نکلا ہوا تھا، سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بولا، ارے بھائی، ہم نے تو اپنی بیوی کو گھر سے باہر جھانکنے تک نہیں دیا، بس چولہا، برتن، بچے، بس۔ تیسرا دوست، جوان مگر زہریلی زبان والا، نوکری کرنے والی عورتوں کو جوتوں سے مارنا چاہیے، عورت کا صحیح مقام اس کا گھر اور 4 دیواری ہے۔ وشدل سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، بس اسی لیے تو میں اور جمال فخر سے جی رہے ہیں، ہم نے مانور کو مار کر بتا دیا کہ عورت کی حد کیا ہوتی ہے۔ پہلا دوست جوش سے بولا، سچ میں وشدل، تو نے اور جمال نے جو اپنی بہن کو مارا نا، غیرت کا اصل مطلب وہی ہے۔ دوسرا دوست بولا، آج کل کے لڑکے اگر جمال جیسے بن جائیں تو عورتیں سیدھی ہو جائیں گی۔ وشدل گردن اکڑاتے ہوئے بولا، ہم نے فیصلہ کیا تھا، جو زبان درازی کرے اسے جڑ سے کاٹ دینا چاہیے، اور ہم نے کر کے دکھایا۔ تیسرا دوست حقارت سے بولا، عورت کے ہاتھوں میں جھاڑو پونچھا اچھا لگتا ہے، کتابیں نہیں۔ یہ حقوق اور تعلیم کی باتیں عورتوں کے دماغ خراب کر رہی ہیں، کتابوں کا کیا کام ہے عورت کے ہاتھ میں؟ پہلا دوست کہکا لگا کر بولا، ہاں، کتاب نہیں، چمچہ ہونا چاہیے ہاتھ میں، وہ بھی کھانا پکانے کے لیے۔ سب کہکا لگاتے ہیں، فضول، بیہودہ اور غیر انسانی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ان کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ عورت ان کے لیے صرف ایک جانور ہے جسے قابو میں رکھا جائے۔ وشدل کاوے کا گھونٹ لیتے ہوئے فخریہ انداز میں بولا، جب تک ہم جیسے لوگ موجود ہیں نا، عورت کو اس کے مقام سے ہلانے والا پیدا نہیں ہوا۔ سب سر ہلا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں کہ شمسا قریب ہی جھاڑیوں کے پیچھے چھپی یہ سب باتیں سن چکی ہے اور اس کے اندر آگ اور بھی بھڑک اٹھی ہے۔ رات کا وقت، گاؤں بلیدا میں ہر طرف سناٹا ہے۔ چاندنی رات نے کچے صحن کو دھندلی روشنی سے بھر دیا ہے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی ہے جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ شمسا بلوچ کے چہرے پر انتقام کی آگ صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ باورچی خانے میں بیٹھی ہے جہاں مٹی کے پیالے اور مٹی کا چولہا موجود ہے، جو کہ کھلے آسمان کے نیچے ہے، کیونکہ اس پسماندہ گاؤں میں بجلی گیس کی کوئی سہولت موجود نہیں، جس کی وجہ سے کھانا لکڑیوں میں پکانا پڑتا ہے، جس سے پورا گھر دھواں دھواں ہو جاتا ہے۔ سامنے چائے کی ایک بڑی دیگچی رکھی ہے جس میں چائے ابل رہی ہے۔ شمسا کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے جس میں بے ہوشی کی دوا موجود ہے۔ وہ شیشی کو غور سے دیکھتی ہے، پھر مضبوطی سے مٹھی میں بند کر لیتی ہے۔
शमसा दिल में पुरअज़्म लहजे में कहती है, मानूर बाजी, आज मैं तेरी रूह को सुकून दूंगी। आज जुल्म करने वालों को उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। शमसा आहिस्ता से दवा चाय में डाल देती है। चाय की रंगत गहरी हो जाती है, जैसे उसमें भी इंतकाम की तलखी घुल चुकी हो। वो देगची उठाकर सहन में ले आती है, जहां जमाल बलोच और वजदिल चारपाई पर बैठे हुए हैं। दोनों के चेहरों पर गुरूर और बेरहमी झलक रही है। जमाल बोला, चाचा, आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। आज अच्छी खासी लकड़ियां बिकी हैं। वजदिल सर हिलाते हुए बोला, शाबाश मेरे बच्चे, इसी तरह मेहनत करेंगे तो ठीक ठाक माल बनाएंगे। शमसा अंदर ही अंदर उनके अल्फाज पर कुर रही है, मगर चेहरे पर खामोशी तारी रखती है। वो चाय प्यालियों में उंडेल कर दोनों के सामने रख देती है। शमसा सख्त लहजे में बोली, लो चाय पी लो। जमाल तंजिया अंदाज में बोला, वाह शमसा, आज तो बड़ी खिदमत हो रही है। लगता है अकल ठिकाने आ गई है। बस यही तरीका है औरत का, खामोशी से मर्दों की बात मानो। दोनों चाय पीने लगते हैं। शमसा की नज़रें उन पर जमी हुई हैं। चंद लम्हों बाद जमाल और वजदिल की आंखों में गुनूदगी छाने लगती है। दोनों हैरत से एक दूसरे को देखते हैं, मगर कुछ बोल नहीं पाते। उनके हाथ लरजने लगते हैं। आखिरकार वो दोनों चारपाई से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सहन में मशल जल रही है। जमाल और वजदिल रस्सियों से बंधे हुए हैं। दोनों के हाथ पैर मजबूती से जकड़े जा चुके हैं। अचानक वजदिल की आंख खुलती है। वो घबरा कर इर्द गिर्द देखता है। जमाल भी होश में आ जाता है। वजदिल गुस्से से चीखा, शमसा, ये क्या कर रही है? खोल हमें। जमाल चीखते हुए बोला, पागल हो गई है तू? अभी मेरे हाथ खुल गए तो तेरा वही अंजाम होगा जो मानूर का हुआ था। शमसा आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आती है। उसके चेहरे पर न कोई खौफ है न पछतावा। उसके हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल है। शमसा सख्त लहजे में बोली, मानूर की चीखें आज भी मुझे सोने नहीं देती। मैंने हर रात उसके जलते हुए जिस्म को अपनी आंखों के सामने देखा है, और तुम दोनों, तुमने उसकी सांसें छीन ली। वजदिल झिल्लाते हुए बोला, हमने जो किया गैरत के नाम पर किया, हमें शर्म नहीं फ़ख्र है। शमसा आंखों में आंसू लिए बोली, और मैं आज जो करने जा रही हूँ वो जुल्म के बदले इंसाफ होगा। शमसा मिट्टी का तेल जमाल पर छिड़कने लगती है। वो तड़प कर चीखने लगता है। वजदिल भी वहशत में आ जाता है। जमाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं शमसा, ऐसा मत कर, हमसे गलती हुई, मगर तू तो रहम कर। वजदिल रोना शुरू कर देता है। हमें माफ़ कर दे शमसा, हम तेरी बहन को वापस नहीं ला सकते, मगर हमें ज़िंदा रहने दे। शमसा सख्त लहजे में बोली, मानूर ने भी ज़िंदगी की भीख मांगी थी, वो भी रहम की उम्मीद कर रही थी, मगर तुमने कुछ नहीं सुना। अब मैं भी कुछ नहीं सुनूंगी। शमसा दोनों के इर्द गिर्द तेल छिड़कती जाती है। दोनों की चीखों पुकार जारी है, मगर शमसा के दिल में कोई नरमी नहीं। वो दीवार के पास रखी हुई मशल उठा लेती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग है। शमसा आखिरी अल्फाज में बोली, ये आग वही इंसाफ लेकर आएगी जिसका तुम दोनों ने मजाक बनाया था। शमसा मशल ज़मीन की तरफ झुकाती है। आग तेज़ी से भड़क उठती है। रोशनी हर तरफ फैल जाती है। चीखें हवा में गूंजने लगती हैं, मगर शमसा के चेहरे पर सुकून है। वो पीछे हट जाती है, जैसे अपनी बहन की रूह को आज़ाद कर रही हो। दूर आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुप जाता है। आग की रोशनी में शमसा का साया लंबा होकर ज़मीन पर पड़ता है, जैसे उसके इंतकाम की गवाही दे रहा हो। सुबह के वक्त गांव बुलेदा के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ती है। स्याह शर्ट और खाकी पैंट वर्दी वाले दो पुलिस एहलकार गांव में दाखिल हो रहे हैं। पीछे एक जीप है जिसके अंदर शमसा बलोच बैठी है। सर बुलंद मगर खामोश, चेहरे पर थकन मगर आंखों में शर्मिंदगी नहीं। शमसा को हिरासत में लिया गया है। एक कमरे में तफ्तीश के दौरान थानेदार, एक उम्र रसीदा मगर समझदार शख्स, फाइल देख रहा है। थानेदार सख्त लहजे में बोला, शमसा बलोच, तुम जानती हो कि तुमने दो लोगों को जिंदा जलाया, ये जुर्म है। शमसा पुरसुकून आवाज़ में बोली, मैं जानती हूँ, मगर वो लोग कातिल थे। उन्होंने मेरी बहन को गैरत के नाम पर जिंदा जला दिया था। थानेदार रुक कर बोला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? शमसा इत्मीनान से बोली, मेरी माँ और पूरा गांव जानता है, मगर सब डरते हैं बोलने से। इतने में दरवाज़ा खुलता है। शमसा की माँ और चाची अंदर आती हैं।
دونوں کے چہرے پر غم بھی ہے مگر آنکھوں میں ہمت ہے۔ ماں روتے ہوئے بولی، صاحب یہ میری بیٹی ہے، اس نے میرے بیٹے کو مارا مگر میں اسے معاف کرتی ہوں کیونکہ جو کچھ ہوا وہ سچ تھا۔ چاچی آنسو بھری آواز میں بولی، وجدل میرا شوہر تھا مگر اس نے ظلم کیا اور شمسا نے جو کیا اس میں اللہ کی طرف سے انصاف تھا۔ تھانے دار حیرت سے بولا، آپ دونوں اپنے بیٹے اور شوہر کا قتل معاف کرتی ہو؟ ماں اور چاچی ایک ساتھ بولی، ہاں وہ ظالم تھے اور شمسا مظلوم۔ تھانے دار کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، پھر فائل بند کر دیتا ہے۔ تھانے دار بولا، عدالت میں مقدمہ چلے گا لیکن تم دونوں کے بیانات اور شواہد کے بعد لگتا ہے کہ عدالت بھی تمہیں باعزت بری کر دے گی۔ چند دن بعد عدالت میں سماعت ہو رہی ہے۔ جج فیصلہ سناتا ہے۔ جج فیصلہ سناتے ہوئے بولا، شواہد، گواہوں کے بیانات اور مقتولین کی سابقہ جرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت شمسا بلوچ کو باعزت بری کرتی ہے۔ عدالت میں موجود عورتیں خوشی کا اظہار کرتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں روشنی اور اطمینان ہے۔ شمسا کی ماں، چاچی اور چند عورتیں آنکھیں پونچھ رہی ہیں۔ گاؤں کے پرانے ڈیرے پر وہی 3 دوست بیٹھے ہیں، چائے کے کپ سامنے رکھے ہیں مگر آج کہہ غائب ہیں۔ پہلا دوست آہستہ آواز میں بولا، یار وجدل تو کتے کی موت مارا گیا، وہ بھی اپنی بھتیجی کے ہاتھوں۔ دوسرا دوست کانپتی آواز میں بولا، اور جمال جسے ہم غیرت کا ہیرو کہتے تھے وہ آگ میں چیختا رہا۔ تیسرا دوست سوچتے ہوئے بولا، میں تو اب اپنی بیوی سے بھی نظریں نیچی رکھتا ہوں، کہیں وہ بھی شمسا جیسی نہ نکلے۔ پہلا دوست بولا، اب سمجھ آیا، عورت کمزور نہیں بس خاموش تھی، اور جب وہ بولے تو وجدل جیسے مرد جل جاتے ہیں۔ تینوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار ان کے چہروں پر غرور نہیں، خوف اور شرمندگی نظر آتی ہے۔ شمسا گاؤں کی پرانی اسکول عمارت میں بیٹھی ہے۔ اس کے آس پاس کئی لڑکیاں کتابیں کھولی بیٹھی ہیں۔ شمسا اب صرف بہن یا بیٹی نہیں، اب وہ استانی ہے، ایک رہنما۔ شمسا طالبات سے، یاد رکھو، تعلیم تمہیں صرف نوکری نہیں دیتی، یہ تمہیں ظلم کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتی ہے، اور اگر کبھی تم پر ظلم ہو تو خاموش نہ رہنا، کیونکہ خاموشی ظالم کو طاقت دیتی ہے۔ حتمی پیغام، ظلم سہ لینا برداشت نہیں، جرم ہے، اور تعلیم صرف زیور نہیں، یہ ہتھیار بھی ہے۔ شمسا جیتی کیونکہ وہ پڑھی، بولی اور ڈٹی رہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔